اچھا، آج ہم لے رہے ہیں یہ دعا جو کہ ہم نماز میں اکثر پڑھتے ہیں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہے، زبانی یاد ہے. اس کا ذرا پس منظر سمجھتے ہیں اور اس کو ذرا دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جیسے ہم نے پچھلے اس میں ذکر کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور ان کی دعا ہے. اس میں اس دعا کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ اس سے اگر آپ اس سے پچھلی، اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے. ٹھیک ہے. اس کا پس منظر یہ کہ سورہ ابراہیم کی آیت 40 سے پہلے اگر آپ پورا دیکھیں کہ کہاں سے یہ چل رہا ہے، کانٹیکسٹ دیکھیں پورا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے افراد جو کہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بت بنا بھی رہے ہیں، وہ سارے افراد کا کنورسیشن چل رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. اس پیرائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ توحید کی بات کر رہے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے جو یہ بچے ہیں، میری جو اولاد ہے، ان کو اس برائی سے دور رکھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، بیٹوں نہیں، اولاد سے مطلب ہے کہ ان کے آگے جو بھی نسل چلے گی، جو ذریت ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان بتوں سے یا ان خرابیوں سے، ان خرافات سے میری اولاد کو بچا لے. اس پیرائے میں یہ دعا کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ جو ہے وہ یہ ہے، موقع یہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سارا معاشرہ جو ہے وہ بتوں کی پرستش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اس میں بھی دعا کے آداب آپ کو نظر آئیں گے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو نماز پڑھنے والا بنا، نماز کو قائم کرنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبولیت بھی بخش. تقبل دعا، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ آتا ہے، عاجزی بھی ہے. یہ آیت نمبر 40 ہے. اس آیت نمبر 40 کے اندر 2-3 باتیں بنیادی پہلے میں عرض کر دوں. پہلی بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ نماز جو ہے وہ حضرت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا ہوئی اور صرف نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائی. بہت امپورٹنٹ بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2-2.5 ہزار سال پہلے کے پیغمبر ہیں، وہ نماز کی بات کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی کر رہے ہیں. اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی تھی. بلکہ کبھی موقع ہوا، نماز کا کوئی ٹاپک ہوا تو ہم پورا ڈسکس کر سکتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے پیغمبر. موقع آ رہا ہے، میں تو ایسے گھیر رہا ہوں موقع ہے کہ نماز کے طریقے پہ بڑی بحث ہے. نہیں، وہ یقیناً ہم کریں گے. تو وہ جب آئے گا تو میں بتاؤں گا، ایک ریفرنس دے کے بتاؤں گا کہ ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز کی جو تعداد، رکعت کی تعداد کچھ اوپر نیچے ہو سکتی ہے. جیسے ہم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تورات کی تلاوت کرتے ہوں گے، وہ انجیل کی تلاوت کرتے ہوں گے، وہ الگ ہے. لیکن نماز بہرحال تھی اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت نماز موجود تھی. ٹھیک ہے. دوسرا ایک طریقہ اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جی ہاں، ابو الانبیاء، انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا. کیا وہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز میں کوتاہی کرتے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں سوچ سکتے. اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگ رہے ہیں کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. اس سے ایک اور بات جو بہت بنیادی بات پتہ چلی، وہ یہ کہ دعا کو مانگتے رہنا ضروری ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس یہ چیز ہے تو اب میں کیوں مانگوں. نہیں، اگر میں نماز قائم کر بھی رہا ہوں تب بھی مجھے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دے.
کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ آج آپ جس جگہ پر ہیں کل آپ کہاں ہوں گے, کل آپ کس مسئلے میں ہوں گے, کل کس فتنے سے دوچار ہوں گے, 20 روزے میں روزہ مکمل کر پائیں گے نہیں کر کل پائیں گے. کس آزمائش میں ہوں گے, آپ کو نہیں پتا. تو توفیق اللہ ہی سے مانگنی ہے, اور یہ جلیل القدر پیغمبر توفیق مانگ رہے ہیں. اور توفیق میں بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے. جب ہم توفیق کہتے ہیں صرف یہ نہیں کہ مجھے طاقت دے, میرے حالات بھی تو ایسے کر کے میں نماز پڑھ سکوں, روزہ بالکل نماز کو قائم کر سکوں, مطلب حالات روزہ- بھی تو دے مجھے. حالات بالکل ٹھیک ہے, توفیق میں وہ بھی شامل ہے. بالکل شامل ہے. تیسری بات اس میں ایک اور پتہ چلی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اس کا مطلب سب سے پہلے انہوں نے کس کے لیے مانگی دعا؟ اپنے لیے, پھر دوسرے کے لیے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم جب یہ کرتے ہیں نا کہ ہم ہاتھ اٹھائیں دعا کریں, یا اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس کو رحمت دے, اللہ اس کو دے, اور اپنے لیے دعا نہ مانگیں, اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ بات. کیونکہ اس کے اندر ان بلٹ تکبر ہے کہ یا اللہ تو اسے دے دے, اسے دے دے, مجھے نہ دے کوئی پرواہ نہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, دینا ہے تو دے, نہیں دینا تو نہ دے. یعنی ہم اپنے بیہیویئر سے یہ شو کر رہے ہو. اور یہ نبی ہے, یہ پیغمبر ہیں, یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ سب سے پہلا فقیر, سب سے پہلا محتاج تو میں خود ہوں, تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی بنا. پھر تیسری بات ربنا وتقبل دعا, یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے. دوسری آیت, یہ بھی ایک پیغمبر کو کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ دعا قبول کر. دعا کو قبول اور کر. یہ بھی پیغمبر نہیں, حضرت ابراہیم, مطلب پیغمبر لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ایگزیکٹلی دین ابراہیمی کی جو بات ہے, دین ابراہیمی, ٹھیک ہے, ابو الانبیاء ابو ہیں, الانبیاء ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری دعا مان لے. مان لے, قبول کر لے. پھر دوسری آیت ہے ربنا اغفر لی. اب یہاں پر بھی دیکھیں پہلے اپنے بارے میں, ربنا اغفر لی, یا اللہ میری مغفرت فرما, ولی والدیہ, میرے والدین کی مغفرت فرما, وللمؤمنین, تمام مومنوں کی مغفرت فرما, یوم یقوم الحساب, جس دن تو حساب کو قائم کرے گا اس دن. یعنی جس دن تو حساب کو قائم کرے گا اس دن چونکہ بادشاہ تو ہوگا, اس دن چونکہ تو ہی خود مختار ہوگا, اس دن تیری ہی بادشاہت چلے گی, کسی کو کچھ کہنے کی مجال نہیں ہوگی. تو یا اللہ میں چاہے کچھ بھی ہوں, پیغمبر ہوں, لیکن یا اللہ میری مغفرت تو کر, پہلے میری مغفرت, یا اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت کر, اور یا اللہ تمام مومنوں کی مغفرت کر. یہ اس میں ایک اور نقطہ یہ ملا, ایک تو یہ کہ پہلے انہوں نے اپنی مغفرت مانگی, دوسرا نقطہ یہ ملا کہ جب دعا کی تو تمام مومنوں کو شامل کر لیا, تمام اہل ایمان کو شامل کر لیا, تمام مسلمانوں کو شامل کر لیا. یہ یاد رکھیں, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدو آیا اور اس نے نماز پڑھی, زور زور سے نماز پڑھ رہا تھا, آواز آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, دور تک آواز آ رہی تھی. اس نے نماز پڑھی اور پھر دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر رحمت بھیج اور پیغمبر پر رحمت بھیج, اور ہمارے تیری اس رحمت میں اور کسی کو شامل نہ کر. بدو بیچارے سادہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں, تو اس نے کوئی ایسی کوئی غلط نیت سے نہیں, مگر اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت بھیجے اور پیغمبر پر بھیجے اور دوسرے کسی کو بھیجے گا تو ہماری رحمت میں کوئی کمی ہو جائے گی, ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو جائے. اس نے کہا یا اللہ مجھ پر رحمت بھیج اور پیغمبر پر رحمت بھیج, اور اس رحمت میں کسی کو شامل نہ کر, یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رحمت کم ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو اس کو بڑے پیار سے آپ نے بلایا اور بہت ہی طریقے سے, بہت شفقت کے ساتھ اسے سمجھایا کہ اللہ کی رحمت کو اس طرح سے محدود نہ کرو, اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں اس کو, اس سے اگر آپ جوڑیں, میں یہاں ریفرنس دینا چاہوں گا کہ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو سورہ فاتحہ میں ہم نے ایک بات کی تھی رشک اور حسد والی, رشک اور حسد والی, تو ایگزیکٹلی, جس نے نہیں دیکھا تو وہ جا کے وہ والا پیس سن لے, بالکل ٹھیک, فردر وضاحت مل جائے, وضاحت مل جائے گی. کوئی محدود نہیں ہے اللہ تعالیٰ, بڑی ہے, بہت بہت بے بہا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب مانگو اپنے لیے مانگو, اور پھر اس دعا میں اہل ایمان کو بھی شامل کر لو. تو آپ نے اہل ایمان کو شامل کیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جو جب حساب قائم ہوگا تو اس دن ہم سب کی مغفرت آپ نے فرما استعمال کی اہل ایمان, وہاں ہے مومنین, اہل ایمان ہی ہوا نا, مومن کا مطلب ایمان والا, اہل ایمان. اچھا, مومن صرف ایمان یا قول سے ہو جاتا ہے یا زیادہ فعل سے ہوتا ہے؟ اچھا, اس کے اندر اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, الگ بحث ہے, فسادی ہے, ہاں مجھے پتا ہے. اس میں ایک پوری الگ بحث ہے. یہ اصل میں ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. میں سادہ لفظوں میں اگر اجازت دیں, جی, میں ان
نالائقوں میں سے ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اپنے حلیے میں اور زبان میں کافی مسلمان لگتا ہوں، لیکن میرے جو فعل ہیں روزمرہ زندگی میں ان کا قطعاً میرے ایمان یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں ایمان والا ہوا، مومن ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں 2-3 باتوں کے اندر اس کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں تاکہ بات ہماری کہیں اور نہ نکل جائے. مختصراً اس کو بتا دیتا ہوں آپ کی بات. دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام اور ایمان، اسلام سے نکلا ہے مسلمان یا مسلم، اور ایمان سے نکلا ہے مومن. ایک مسلم اور ایک مومن، یا ایک اسلام اور ایک ایمان. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید نے اسلام کو اور ایمان کو اور مسلم کو اور مومن کو مختلف جگہوں پر ایک دوسرے کے مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے مطلب جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلم کا لفظ بھی استعمال کیا، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے. اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے مومن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب دونوں کے اندر یہ موجود ہے بات. بالکل اسی طرح سے کہیں پر اللہ تعالیٰ نے مسلم کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے جنہوں نے صرف زبان سے بات کی ہے، مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایمان، یعنی بدو آئے تھے اور بدوؤں نے کہا تھا کہ ہم تو ایمان لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، تم تو صرف اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے تم. اس کا مطلب اسلام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خالی زبانی کے لیے بھی کہہ دیا. یہ کہاں آیا ہے؟ سورہ حجرات. آیت اگر سورہ حجرات کے اندر میرے خیال میں کہ آیت نمبر یہ 13 ہے یا 14 ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ بھی جو استعمال کیا ہے وہ اس معنوں میں بھی، یعنی خالص بندوں کے لیے بھی مومن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے جنہوں نے صرف بس اقرار کر لیا ہو، ایسے لوگوں کے لیے بھی مومن کا لفظ استعمال کیا. تو یہ مترادف الفاظ ہیں. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان تو لاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ بڑے اسلوب کے ساتھ بات کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر یوں سمجھیں کہ یہاں جو مومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر صدقے دل سے ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعاؤں کا ذکر جب آئے گا تو اور بتاؤں گا آگے میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا کہ میں تمہیں جو ہے امام بناؤں گا، لوگوں کا امام بناؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ کیا میری اولاد میں سے بھی یہ ہوگا، امام بنائے گا تو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں ہے، یعنی تمہاری اولاد میں سے اگر کوئی شخص ظالم ہوگا، ظلم کرنے پر آئے گا تو اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، ادروائز سب کے لیے وعدہ ہے. تو اہل ایمان یہاں پر وہی لوگ ہیں جو صدقے دل سے ایمان لائے ہیں. یہاں پہ اس کا اختتام. اب یہ دعا کی طرف چلیں گے اگلے ویڈیو میں.